أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدر محترم، معزز علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین حضرات اور پیارے بچوں، میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس کے بعد جو باہر سے بلائے گئے علماء اکرام ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور اپنے اپنے موضوع پر بات رکھیں گے. میرے بھائیوں، میں جس ٹاپک پر گفتگو کروں گا، جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، بات کروں گا، وہ ایک بہترین موضوع ہے. اور آج کے معاشرے کے اندر، سوسائٹیوں کے اندر، سماج کے اندر، لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ انسان اس سے دور بھاگتا جا رہا ہے. اسے فکر نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ کر کیا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے محبت رسول. اور اللہ کی امت پر اللہ کے رسول کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا، اللہ کے رسول سے پیار کرنا. عام طور سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ایک لڑکے دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور گھر والے اگر راضی نہ ہو تو وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو خودکشی بھی کرتے ہیں. یعنی دنیا کو چھوڑنے کا فیصلہ بھی وہ لوگ کر لیتے ہیں. ان تمام چیزوں سے زیادہ، یہاں تک کہ گھر والوں سے زیادہ، بیوی بال بچوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، دنیا سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہو ایک مومن کے لیے تو اللہ کے رسول سے ہو. ایک مسلمان، ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کلمہ گو مسلمان ہوں اور میں پکا سچا مومن بننا چاہتا ہوں، تو وہ کیا کرے؟ سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرے، سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے پیار کرے. آئیے اس حدیث پر غور کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی شخص اس دنیا کے اندر، کوئی بھی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ انسان اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، گھر والوں سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، دنیا سے زیادہ، سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے اسے محبت نہ ہو جائے، اللہ کے رسول سے اسے پیار نہ ہو جائے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہاں جو لوگ کرسی لے کے بیٹھے ہیں، آپ لوگ اگر ادھر آ جائیں یا پھر اس جانب آ جائیں، یہاں لوگ بیٹھے ہوئے. ہٹ جائے بھائی، ادھر آ جائے، ہٹ جائیں یہاں سے تاکہ لوگوں کو اور ہٹ جائیں. اس بانس کے ادھر نہ رہے کوئی بھی. یہ جو بانس ہے اس بانس کے ادھر کوئی نہ رہے، اور ہٹ جائیے. آپ جو حضرات کھڑے ہیں بیٹھ جائیے.
बैठ जाइए, आप लोग जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए। और लाल चादर वाले आप और हट जाएं। हाँ, वो मेरे जो दोस्त हैं आप भी, और क्लियर करते हैं उस जगह को। इस साइड और आ जाए ना, इधर और आ जाए थोड़ा सा। तो मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत हो, प्यार हो, तो वो कौन है, वो हस्ती कौन है? वो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने हमें दीन दिया, जिसने हमें ईमान दिया, जिसके ऊपर पत्थर बरसाए गए, लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगा। और उसने हमें इस्लाम जैसी दीन देकर गए हैं, उससे हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, अगर सबसे ज़्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत ना हो तो हम और आप कामयाब नहीं हो सकते। अब सवाल ये है कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करें, बीवी से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा, दुनिया से ज़्यादा, यहाँ तक कि जान से भी ज़्यादा। जी हाँ, हम रसूल से जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करें, और मोहब्बत होने की ज़रूरत है, जान से भी ज़्यादा। अगर एक इंसान के अंदर अल्लाह के रसूल के लिए जान से ज़्यादा मोहब्बत ना हो, जान से ज़्यादा प्यार ना हो, तो वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। हाँ, वो ये दावा करे मैं मुसलमान हूँ, हाँ वो मुसलमान का दावा कर रहा है, वो नाम का मुसलमान है, किसी काम का मुसलमान नहीं है, वो किसी काम का मुसलमान हो ही नहीं सकता। आइए एक हदीस पर गौर कीजिए। हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो बयान फरमाते, हम लोग अल्लाह के रसूल के पास खड़े थे, चंद सहाबा इकराम खड़े हैं, अल्लाह के रसूल ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पकड़े हुए थे, और हाथ पकड़े हुए हैं हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, अल्लाह के रसूल, मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता हूँ, किसी से प्यार करता हूँ, तो अल्लाह के रसूल वो आप है, लेकिन सिवाय जान को छोड़कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उमर, ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम अल्लाह के रसूल यानी जान से भी ज़्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत ना करोगे, तुम अपने नबी से प्यार ना करोगे, तो तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं ये कहता हूँ अल्लाह की कसम, मैं जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, जान से भी ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब जाके बात बनी है। मेरे भाइयों, पता ये चला, अगर एक इंसान मोमिन होना चाहता है, इस दुनिया के अंदर ये कोशिश करता है कि वो पक्का सच्चा मोमिन बन जाए, तो उसे जान से भी ज़्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। और वो मोहब्बत किस तरह हो? आज दुनिया के अंदर देखिए, आज मुसलमानों के अंदर देखिए, मुसलमान है और यानी वो क्या कर रहा है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, ये मोहब्बत के दावे में इंसान सच्चा है नहीं, वो झूठा इंसान है। मैं एक चीज़ आपको बताई, लेकिन आगे बढ़िए, एक हदीस पर गौर कीजिए। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसको मक्का के काफिर ने धोखे से पकड़ा, और मक्का के काफिर इसे धोखे से पकड़ने के बाद सवाल किया कि जान बख्श दूंगा, हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन एक सवाल है। सवाल क्या है? तुम ये कह दो कि जान बख्श दी जाए और इसके बदले में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर खड़ा कर दिया जाए। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं, ऐ मक्का के काफिरों, ऐ मक्का के मुशरिकों, तुम क्या समझते हो? तुम ये धमकी दे रहे हो और मैं ये कह दूं, ये कभी नहीं हो सकता। हाँ, तुम जान से मार दो, यहाँ तक कि तुम बोटी बोटी कर दो, मुझे गवारा है, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैं ये कह दूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को लाया जाए, या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में एक कांटा ये चुभ जाए और उसके बदले में मुझे मार दिया जाए, ये भी मैं गवारा नहीं करता, मैं ये भी गवारा नहीं करता। हजरत खुबैब को काफिरों ने बोटी बोटी कर दिया। हाँ, वो बोटी बोटी होने के लिए तैयार हो गए, लेकिन रसूल के बारे में कोई बुरा भला कहे वो तैयार नहीं है। ये थे मोहब्बत से, रसूल से मोहब्बत। आज मोहब्बत है,
ہم ہزاروں دیکھتے ہیں لوگ جب گالی دیتے ہیں، غیر مذہبی لوگ جب محمد رسول اللہ کو گالی دیتے ہیں تو ہم لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور بول پڑتے ہیں کہ اسے قید کر لیا جائے۔ ہاں، اس دیش کے اندر جو قانون ہے اس قانون کے مطابق اسے قید کیا جائے، لیکن ہم نے کبھی اپنے گھروں میں غور و فکر نہیں کیا، ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا، ہم نے تمام چیزوں کو چھوڑنے کے بعد یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول سے پیار کرتے ہیں، ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، رسول سے پیار ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر رسول سے محبت ہو، رسول سے پیار ہو، تو انسان اگر ان کے گھر والے کافر ہو، ان کے گھر والے مشرک ہو، تو چھوڑنے کے لیے تیار رہے گا۔ آئیے حدیث دیکھیے، حضرت زید بن حارث، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں باپ سے بچپن میں بچھڑ جاتے ہیں اور اسے ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا، پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد بازار میں بیچ دیا۔ اس زمانے میں جس طریقے سے ہم سامان خریدتے ہیں بیچتے ہیں، اس طریقے سے اس زمانے میں غلام بھی بیچا جاتا تھا اور خریدا بھی جاتا تھا۔ اسے خریدا کسی نے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اور خریدنے کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کر دیے، کافی عرصے تک خدمت میں لگے رہے، جوان ہوا اور جوان ہونے سے پہلے وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور ایمان جیسی دولت پانے کے بعد، رسول کی خدمت میں رہنے کے بعد اس نے ساری چیزیں حاصل کر لی، لیکن جب جوان ہو گئے تو ان کے گھر والوں کو خبر ملی ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ کے پاس ہے۔ ان کے باپ حارث نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا، قبیلے کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد مشورہ کیا کہ ہم چلتے ہیں، کچھ پیسہ لے لیتے ہیں، ساتھ میں سامان بھی لے لیتے ہیں، اور لینے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے پاس وہ لوگ حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد نبی سے کہنے لگے، نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم زید کے والد ہیں اور یہ زید کے چچا ہیں، یہ زید کے خاندان والے ہیں، یہ زید کے قبیلے والے ہیں، ہم لوگ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں، ہم زید کو لانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا زید کو لانے کے لیے آئے ہو تو کیا بات ہے بتائیے۔ زید کے والد حارث نے کہا کہ آپ اجازت دیجئے ہم اسے لے کر جائیں۔ حضرت اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اسے اجازت دے بھی نہیں سکتا اور اسے میں جانے کا حکم بھی نہیں دے سکتا اور روکنے کا بھی حکم میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں بولوں گا۔ اگر زید جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، اگر روکنا چاہے تو رک سکتا ہے، میں اسے کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ زید پریشان ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ اپنے خاندان والوں کو دیکھتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں، اور آخر میں جو فیصلہ کرتے ہیں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خاندان والوں کے ساتھ نہیں جا سکتے، غلامی منظور ہے، میں محمد رسول اللہ کے ساتھ رہوں گا، مجھے خاندان والے گوارا نہیں ہے۔ خاندان والوں کو ٹھکرا دیا اور کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا کچھ بھی ہو جائے۔ باپ کہنے لگے اے زید تم غلامی میں آزادی میں غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ زید نے جواب دیا غلامی میں جو چیزیں مجھے مل رہی ہے اگر میں آزاد ہوتا تو وہ چیزیں مجھے نہیں ملتی، اس لیے میں نہیں جا سکتا۔ خاندان والے حیران اور پریشان ہو کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں دیکھیے، اگر ایک انسان کے اندر اللہ کے رسول کے لیے محبت ہو، اللہ کے رسول کے لیے پیار ہو اور ان کے خاندان والے برے راستے پر ہے تو تمام کے تمام خاندان والوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ کتنے لوگ ہیں اس کے گھر میں بے نمازی موجود ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور سنتوں کو چھوڑ کر بھی بھاگ جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے ہمارے سماج کے اندر، اور اس شیرشاہ وادی کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں، بڑی بڑی مسجدوں میں ایک لوگ دو پہنچتے ہیں صرف اذان دینے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ رسول سے محبت ہے؟ نہیں، رسول سے کس قدر محبت ہو۔ آئیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا، اور محبت کا تقاضا کیا ہے، محبت کا مطلب کیا ہے، آپ قرآن کی اس آیت سے آپ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ،
اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے رسول آپ بتا دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو تم میری تابعداری کرو، اس طرح اللہ تم سے محبت کرے گا، اس طرح اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو تابعداری کرو، اطاعت کرو، اس کے حکم پر عمل کرو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو حکموں پر عمل کرنے والا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ آپ کو ہزاروں میں چند لوگ ملیں گے جو تابعداری کرتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، اے لوگو اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہے، اگر تم نے رسول کی اطاعت نہیں کیا تو تم برباد ہو، اگر تم نے رسول کے حکم پر عمل نہیں کیا تو تم ناکام و برباد ہو جاؤ گے۔ آج دیکھیے اس دیش کے اندر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ آج اس طرح قانون لایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کہ فلاں کے لیے اس طرح ہے اور فلاں شخص کے لیے اس طرح ہے، مسلمانوں کے لیے اس طرح ہے اور فلاں شخص کے لیے اس طرح ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ کیوں؟ اور اللہ کی مدد بھی نہیں آ رہی ہے۔ پتہ ہے آپ کو اللہ کے رسول نے اپنے آخری وقت میں یہ کہہ کر گئے تھے کہ اے لوگو تم دو چیزوں پر عمل کرنا، کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ کوئی تمہیں مار نہیں سکتا، تم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، اگر کوئی مارے تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس طرح کا قانون لانے کے بعد تمہیں کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری وقت میں یہ کہا تھا کہ لوگوں دو چیزوں پر عمل کرنا، وہ دو چیزیں کیا کیا ہے؟ کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب، وہ سنتی ہی، اور میرا طور طریقہ۔ ہاں ان دونوں چیزوں کو پکڑ لینا، مضبوطی سے تھام لینا، تمہیں کوئی مار نہیں سکتا، تم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ آج یہ دو چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ ارے سنت تو یہ ہے، اگر ہم سنت پر عمل کریں گے تو یہی تو تابعداری ہے، یہی دو چیزیں جو حکم پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن آج ہم عمل نہیں کرتے۔ مسلمان نام کا مسلمان کسی کام کا نہیں ہے۔ آج معاشرے کے اندر اتنی برائیاں بھری پڑی ہیں، کہنے کی بات نہیں ہے، اگر بتایا جائے تو پوری رات ختم ہو جائے گی، لیکن بات ختم نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں اتنی برائیاں ہیں، پھر بھی سماج کے اندر مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں ہے، سماج کے اندر معاشرے کے اندر مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں ہے، اور پھر بھی یہ دعویٰ کرتے کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں۔ بتایا جائے کہ تم رسول سے محبت کرتی ہو، پوچھا جائے رسول سے تم محبت کرتی ہو، رسول سے تم پیار کرتے ہو، جواب ملتا ہاں میں رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں وہ نماز نہیں پڑھتا، رسول کے حکموں پر احکاموں پر عمل نہیں کرتا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں، وہ انسان رسول کے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، رسول کے محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ اور جو انسان یہ کہتا ہے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں، رسول سے پیار کرتا ہوں، اور وہ عمل کرتا ہے، تمام چیزوں پر وہ عمل کرنے والا ہے، تو رسول کے دعویٰ میں سچے انسان ہے۔ اور آپ کو بتا دوں جو انسان جس سے محبت کرے گا القیامت کے دن اس کے ساتھ وہ ہوگا۔ آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے، حدیث کے راوی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول سے وہ کہنے لگا، یا اللہ کے نبی یعنی میں تمام چیزوں سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب میں گھر میں رہتا ہوں تو بیوی بال بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب دل تڑپنے لگتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، تو میں دوڑے دوڑے آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو چین و قرار آ جاتا ہے، لیکن جب آپ کی موت اور میری موت کے بارے میں سوچتا ہوں تو آپ تو جنت میں اونچے مقام پہ ہوں گے اور میں جنت میں چلا جاؤں تو اس مقام پہ نہیں پہنچ سکوں گا، اس لیے میں سوچتا ہوں، دل پریشان ہوتا ہے۔ اس وقت اگر دل بے چین ہو، آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ ہو، تو میں کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کے نبی نے اسے کچھ بھی نہیں بتائے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے قرآن کی آیت نازل کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ ہاں، جو انسان اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرے، اللہ کے رسول کے ساتھ پیار کرے، قیامت کے دن وہ انسان اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو انبیاء صدیقین شہداء، یہ جو صالحین لوگ اچھے ساتھی ہوں گے، یعنی اگر اس سے وہ محبت کرتے، رسول سے وہ اگر وہ محبت کرتے ہیں تو یہ لوگ اچھے ساتھی ہوں گے، پیارے ساتھی ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا جو انسان جس سے محبت کرے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ کتنے نوجوان ہیں جو فلم ایکٹر کو پسند کرتے ہیں، اور اتنی محبت ہے کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ اگر کچھ اسے ہو جائے تو یہ تڑفنے لگتا ہے۔ اگر اس سے یہ محبت کرتا ہے وہ تو جہنم میں جانے والا ہے۔ اگر ایک شخص، آپ کو میں بتاؤں، ایک شخص اگر عامر خان یا جیسے ایکٹر سے محبت کرتا ہے، اگر یہ جہنم میں جا رہا ہے تو قیامت کے دن اسے بھی ساتھ میں لے کر جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جو شخص اس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ جہنم کے اندر ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے علماء یعنی یہ بتاتے ہوئے تھک جاتے ہیں کہ ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننا حرام ہے، مسلمانوں تم مت پہنو، ہاں لیکن بتانے کے باوجود اتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے نوجوان موجود ہیں جو پہن رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، پھر بھی وہ پہن رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا جو آئیڈیل ہے، اس کا جو کرکٹر آئیڈیل ہے، اس کا جو ایکٹر آئیڈیل ہے وہ پہن رہا ہے، اس لیے وہ بھی پہن رہا ہے۔ دیکھیے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو کان میں بالی پہن رہا ہے۔ کیوں صاحب؟ ارے فلاں شخص نے پہن رکھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، دیش کے اندر اتنے لوگ رہتے، پوری دنیا کے اندر اتنے لوگ رہتے، کسی نے سوال یہ نہیں اٹھایا کہ وہ کیوں پہنا ہے اور میں کیوں نہ پہنوں، میں کیوں کھول کر پھینک دوں؟ بھئی یہ کون سی بات ہے؟ اگر علماء آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ حرام ہے، آپ نہیں پہن سکتے، کان میں بالی پہننا اسلام میں جائز نہیں ہے تو آپ نہیں پہن سکتے، یہ اسلام کا قانون ہے، یہ کسی کے شخص کی طرف سے لائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی بات ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نہیں پہن سکتے ہیں۔ اور سماج کے اندر ایک برائی یہ بھی ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسے ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ گنڈا، اور کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ میں لال پیلے کالے دھاگے بھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اسے کھولنے کا حکم دیا جائے تو جواب ملتا ہے کیوں صاحب، کیوں کھولے اسے، کس نے بتایا؟ اگر ہم کھولتے ہیں تو اس پر پریشانی آتی ہے، اسے ستایا جاتا ہے، اسے تکلیفوں میں ڈالا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ پر یقین کر لو، اللہ پر بھروسہ کر لو اور اسے کھول کر پھینک دو، تم پر پریشانی نہیں آ سکتی۔ ہم نے اپنے بچے کو کبھی یہ بتایا کہ بچے جب تم پر پریشانی آیا کرے تو دعائیں پڑھ لیا کرو؟ نہیں، سوتے وقت بھی دعا نہیں، جاگتے وقت بھی دعا نہیں، گھومتے وقت بھی دعا نہیں، بازار میں جاتے تب بھی دعا نہیں، ہم یہاں تک کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے تب بھی دعا نہیں، تو ہمیں پریشان کیوں نہ کیا جائے؟ کتنے نوجوان ہیں آج دیکھیے، نوجوانوں کے ہاتھ میں کڑا ہے، اللہ کے رسول نے اسے منع کیا، اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا کہ تم نہیں پہن سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے ایک شخص کو دیکھا جو کڑا پہنا ہوا ہے، نبی نے حکم دیا کہ اسے کھول کر پھینک دو، نبی نے اسے بتایا اسے کھول کر پھینک دو، اگر تم نے اسے پہنے ہوئے مر جاؤ گے تو تمہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور جس بیماری کی وجہ سے تم پہنے ہو اس بیماری میں اور اضافہ کر دے گا، اس لیے اسے کھول کر پھینک دو۔ رسول کا یہ حکم ہے کہ کھول کر پھینک دو تو ہمیں کھول دینا ہے، یہ ہے محبت۔ رسول نے جو حکم دیا ہمیں فوراً عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیے ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول سے ہمیں محبت ہے، رسول سے پیار ہے، لیکن 10 لوگوں کا مجمع ہو، بیٹھک ہو، وہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے کمانا ہے، کیسے پیسہ جمع کرنا ہے، کس طرح پیسہ اکٹھا کیا جائے، یہ تو سوال ہے۔ لیکن اگر وہاں پہ کوئی عالم آ کے بتا دے بھائی کبھی کبھار تم نماز کے بارے میں بھی گفتگو کیا کر لو، کبھی کبھار تم نماز
نماز کے بارے میں بھی بولا کرو، لیکن کبھی نہیں اگر وہاں نماز کی بات آ جائے تو اسے اس طرح برا بھلا کہا جاتا ہے کہ وہ سر جھکائے ہوئے گھر جانا پڑتا ہے، وہ کبھی اس جیسے مجلس میں آنا پسند نہیں کرتا۔ صرف نوجوانوں کے لیے ہے، دنیا کی بات ہو رہی ہے صاحب، یہ دنیا چند منٹ کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا چند منٹ کے لیے ہے۔ آپ آج اس مجلس میں آ کے بیٹھے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، آپ تو ہزاروں طرح کی باتیں سوچ کے رکھے، لیکن کب موت آ جائے گی آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کب مرنا ہے۔ ارے دنیا میں کون رہنے کے لیے آیا ہے؟ دنیا کے لیے سوچ رہے ہو؟ اگر رسول سے محبت ہے، رسول سے پیار ہے، تو اس کے اندر آخرت کا بھی ڈر ہوگا، اس کے اندر آخرت کے لیے بھی ڈر ہوگا۔ جس شخص کے اندر رسول کا محبت ہو، رسول کے لیے پیار ہو، تو انسان آخرت سے بھی ڈرے گا۔ وہ انسان یہ کہے گا کہ آخرت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، ہم نہیں بچ سکتے، ہم نہیں بچ سکتے، کچھ بھی ہو جائے۔ اس لیے آخرت سے ڈرو اور رسول سے محبت پیدا کرو۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آخرت کے بارے میں کیا کہا کہ لوگوں تم جس دنیا کے پیچھے پڑے ہو، یہ دنیا تو چند منٹ کے لیے ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے یہ دنیا چند منٹ کے لیے ہے، ورنہ پھر تمہیں دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگو جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہو، جس دنیا میں تم مال جمع کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ دنیا کی زندگی بہتر ہے، یہ سمجھ لو دنیا کی زندگی چند منٹ کے لیے ہے۔ ارے زندگی تو آخرت کی بہتر زندگی ہے۔ تو رسول سے محبت ہے تو تم آخرت سے ڈرو گے، اور شخص کے اندر آخرت سے آخرت کا ڈر ہوگا۔ اور دیکھیے اطاعت، دیکھیے رسول کے بارے میں اللہ نے یہ بتا دیا، اگر تم رسول سے محبت کرتی ہو، رسول سے پیار کرتی ہو، تو اس کے حکموں پر بھی عمل کیا کرو۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کی صحیح احادیث ہے، جب تم نماز پڑھنے کے لیے جایا کرو تو تم 12 رکعت نماز ایسی ہے جو تم پڑھا کیا کرو۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت 6، اور عصر میں خالی ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت، کل 12 رکعت نماز ایسی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان اسے پڑھتے رہے زندگی بھر، اسے یعنی اسے 5 ٹائم پڑھتے رہے، تو انسان کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا، اس انسان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں رسول سے محبت ہے، رسول سے پیار ہے، یہ پیار ہے کہ ہم تمام چیزوں کو چھوڑ کر، ان تمام چیزوں کو قربان کرنے کے باوجود یہ تمام چیزیں چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور رسول سے محبت ہے، رسول سے پیار ہے۔ نہیں، ہم جھوٹا ہے۔ رسول سے محبت ہے تو تابعداری کرو، اس کے حکموں پر عمل کرو، ان چیزوں پر عمل کیا کرو۔ میں اپنی ایک حدیث کے بعد اپنی بات ختم کروں گا۔ اے لوگو اگر تم رسول سے محبت کرتے ہو، رسول سے پیار کرتے ہو، تم جنت جانا چاہتے ہو، تو اللہ کے رسول کا حکم ہے اطاعت کرو، تابعداری کرو۔ اگر تم تابعداری کرو گے، اگر تم اس کے حکموں پر عمل کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا، اگر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے آپ ان رسول سے محبت کے تقاضا یہ ہے کہ تابعداری کرے، حکموں پر عمل کرے۔ میں اپنی بات یہی سے ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں تمام لوگوں کو رسول کی تابعداری، اس کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔